بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن پریس کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے۔ خداوند عالم نے آپ کو انبیاء میں بھی اونچے درجے پر فائز فرمایا تھا۔ صف انبیاء میں آپ کو بڑی عظمت نصیب تھی۔ قرآن مجید میں جس قدر آپ کا ذکر اور آپ کے حالات کا تذکرہ ہے کسی اور نبی کے متعلق نہیں ہے۔ آپ کو خداوند عالم نے اول العزم ہونے کا بھی شرف بخشا۔ آپ انبیاء میں تیسرے اول العزم نبی ہیں۔ قابوس کی وفات کے بعد اس کا بھائی ولید بن مصعب مصر کا حکمران بن گیا۔ ولید بن مصعب اپنے بھائی قابوس سے زیادہ سرکش، بدمعاش، بے دین، بے رحم اور ظالم تھا۔ سالبی نے لکھا ہے کہ تمام فرعونوں میں فرعون ولید سب سے بدتر تھا۔ یہ خدا سے مطلقاً بے خوف تھا، سخت ظالم، بے حیا اور انتہائی شقی القلب تھا۔ اس کی عمر بھی بہت طویل تھی اور اس کی رسی دراز تھی۔ 400 سال زندہ رہا اور لوگوں کے لیے عذاب بنا رہا۔ اس فرعون کے تخت نشین ہوتے ہی سفید مرغوں نے دم سادھ لیا اور اذان کہنا بند کر دیا۔ مرغوں کے اس عمل سے بنی اسرائیل گھبرا گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ خبر دے گئے ہیں کہ 400 سال کے بعد اس مصر میں ایک فرعون حاکم ہوگا جو بنی اسرائیل کے لیے عذاب علیم قرار پائے گا، اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ سفید مرغے بانگ دینا بند کر دیں گے۔ ولید بن مصعب اپنے پورے مظالم کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا اور لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دیتا رہا، یہاں تک کہ اس کی حکومت کو 5 سال گزر گئے۔ اس 5 سال کی مدت میں اس نے بنی اسرائیل پر جو مظالم کیے وہ تو کیے، اپنے لیے خدائی کا بھی راستہ ہموار کر لیا، یعنی اپنی شان و شوکت حکمرانی کی وسعت کو دیکھ کر خدائی کا دعویٰ کر دیا اور تمام مصریوں کی پیشانیاں سجدوں میں جھکوا دیں۔ سابق مصری تو آسانی سے اس کی پرستش کرنے لگے، لیکن نبی یعقوب نے اسے تسلیم نہ کیا اور کہہ دیا کہ مظالم کو برداشت کرنا ہماری عادت بن گئی ہے، ہم خدا کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں گے۔ فرعون کو جب ان کے خیالات اور ان کی نافرمانی کی اطلاع ملی تو اس نے سب کو جمع کر کے کہا، میری اطاعت و عبادت کرو ورنہ تم پر مظالم اور زیادہ کر دیے جائیں گے۔ ان لوگوں نے اس کی عبادت و اطاعت سے انکار کر دیا۔ ان کا انکار کرنا تھا کہ ان کے اوپر سختیاں مزید شروع کر دی گئیں، انہیں تجارت کرنے سے روک دیا گیا، ان کے مضبوط و طاقتور لوگوں کو پہاڑوں سے پتھر لا کر کاروبار کرنے سے روک دیا گیا، ان کے صنعت کاروں کو آئینہ سازی سے منع کر دیا گیا، اور غریبوں کو حکم دیا گیا کہ یہ لوگ مزدوری کریں اور شام کو جو اجرت ملے وہ سب کی سب خزانے میں جمع کروا دیں۔ اگر کسی نے ایک دن کی بھی اجرت جمع نہ کروائی تو اس کے دونوں ہاتھ پس گردن سے 1 ماہ تک بندھے رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کچھ نہ کر سکتے تھے ان سے جزیہ وصول کرتا تھا اور لوگوں سے گندگی صاف کرواتا تھا اور مختلف گندے کاموں میں ان کو استعمال کراتا تھا۔ فرعون اپنی بدکاری، بدعملی، ظلم پروری میں مصروف و مشغول تھا ہی کہ ایک شب کو اس نے خواب دیکھا کہ فلسطین شام کی طرف سے بڑھتی ہوئی آگ مصر کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ نہایت تیزی سے سب کچھ جلا رہی ہے۔ تھوڑے عرصے میں سارے مصر کو کپتیوں سمیت جلا دیا ہے اور اس کی آگ سے بنی اسرائیل مطلقاً بچ گئے ہیں۔ وہ خواب سے بیدار ہوا، بے حد گھبرایا، کاہنوں اور تعبیر دینے والوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب سب دربار میں جمع ہو گئے تو اس نے اپنا خواب بیان کیا اور اس کی خواب کی تعبیر کی خواہش کی۔ ان لوگوں نے متفقاً یہ کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھ سے ملک چھین لے گا اور تیری سلطنت پر قبضہ کر لے گا۔ وہ تجھے اور تیری قوم کو تیری زمین سے نکال باہر کرے گا اور تیرے دین کو بدل دے گا۔ یہ سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ لوگ ہمارے ہی ملک میں پلتے ہیں اور انہی میں بچہ پیدا ہو کر ہمیں تباہ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا جو اس خواب کی تعبیر بن کر میری سلطنت کو تباہ کر سکے۔ اس کے بعد اس نے ملک کی تمام دائی عورتوں کو بلایا اور حکم دیا کہ ملک میں جتنی بھی عورتیں حاملہ ہیں سب کا حمل ضائع کر دو اور خیال رکھو کہ کوئی حمل پائے تکمیل کو نہ پہنچنے پائے۔ حکم پاتے ہی دائیوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔
فرعون نے بہت سے سنگ دلوں کو بلا کر حکم دیا کہ اس وقت جتنے بچے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ بہت تیزی سے کام شروع ہوا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے 70,000 بچے قتل کیے گئے۔ حکم فرعون سے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام جاری تھا یہاں تک کہ 5 سال گزر گئے۔ اسی دوران میں بنی اسرائیل میں طاعون پھیل گیا اور بے شمار افراد طاعون کی وجہ سے مر گئے۔ یہ دیکھ کر مصر کے چند اصلی قبطی باشندے فرعون کے پاس گئے اور کہنے لگے، بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام ایک طرف جاری ہے اور دوسری طرف طاعون کی تباہ کاری فروغ پا رہی ہے۔ اندیشہ ہے کہ نسل بنی اسرائیل بالکل منقطع ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا اور ہمارے تمام چلتے ہوئے کام بند ہو جائیں گے۔ فرعون نے ان کی بات پر غور کیا اور اسے معقول خیال کر کے قابلہ دائیوں کو حکم دیا کہ مسلسل بچوں کو قتل نہ کریں، بلکہ 1 سال اپنا عمل جاری رکھیں اور دوسرے سال بند کر دیں۔ چنانچہ اسی طرح کیا جانے لگا۔ جس سال بچوں کا قتل بند تھا اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال قتل جاری تھا حضرت موسیٰ متولد ہوئے۔ آپ کے وطن مادر میں قیام اور آپ کی ولادت میں خداوند عالم کا خاص کرم شامل تھا۔ منجمین نے فرعون کو ایک رات بتائی کہ اس رات کو بچہ وطن مادر میں آ جائے گا اور یہ واقعہ شہر سکندریہ میں ہوگا۔ فرعون نے پیرا سخت کر دیا، مزید برآں کہ تمام لوگوں کو جو سکندریہ میں تھے حکم دیا کہ سب کے سب باہر نکل آئیں۔ چنانچہ سب باہر نکل آئے۔ اس نے مردوں کو مطلقاً عورتوں سے دور رکھا، اور فرعون خود بھی سکندریہ میں ہی جا کر مقیم ہوا کہ تاکہ نگرانی مضبوط رہے، اور اپنے ہمراہ عمران کو بھی لے گیا کیونکہ وہ فرعون کے بڑے مقرب تھے۔ رات گزر رہی تھی، پہرا پڑا ہوا تھا، سونے والے سو رہے تھے۔ خالق فطرت نے مادر موسیٰ کو چونکایا، وہ اٹھیں اور عمران سے ملی جو فرعون کے پھاٹک پر تھے۔ رحم مادر میں حضرت موسیٰ جاگزین ہوئے۔ منجمین نے فرعون کو اطلاع دی کہ جس بچے کی وجہ سے ہزاروں بچے ضائع کر دیے گئے، وہ بچہ آج رات کو رحم مادر میں آ گیا ہے۔ یہ سن کر فرعون سخت پریشان ہوا اور پوری سختی کے ساتھ نگرانوں سے باز پرس کی۔ ان لوگوں نے اپنی مکمل نگرانی کا یقین دلایا، مگر اس کو تسلی نہ ہوئی اور وہ سخت برہم رہا۔ بالآخر حکم دیا کہ تمام عورتوں کو دیکھا جائے کہ آج کی رات کون حاملہ ہوئی ہے۔ دائیوں نے پوری توجہ سے ہر عورت کا پیٹ دیکھا، مگر کسی کو حاملہ نہ پایا۔ حضرت موسیٰ کا حمل کسی طرح ظاہر نہ ہوا، یہاں تک کہ وضع حمل کا زمانہ آ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وضع حمل سے پہلے بھی کئی بار پیٹ دیکھا گیا لیکن حمل ظاہر نہ ہوا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا کہ آپ بطن مادر سے آغوش مادر میں تشریف لائے۔ پیشانی سے نور ظاہر ہوا۔ ماں خوف فرعون سے کانپنے لگی، خیال ہوا کہ بھی لوگ آ جائیں گے اور بچے کو قتل کر دیں گے اور مجھے بھی تباہ کر ڈالیں گے۔ خداوند عالم نے دل کو مضبوط کر دیا، گھبراہٹ دور ہو گئی، مگر یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اب کیا کریں۔ آپ کی حالت دیکھ کر قبطی دائی نے پوچھا، کیوں گھبرا رہی ہو؟ کیا خوف فرعون سے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، گھبراؤ نہیں، میں کسی سے کچھ نہ کہوں گی، لیکن تم اس کی حفاظت کا بندوبست کرو۔ مادر موسیٰ نہایت پوشیدگی کے ساتھ موسیٰ کی حفاظت کر رہی تھیں اور اسی فکر میں تھیں کہ اسے کیوں کر بچاؤں کہ ناگاہ نگرانوں کو ایک دستہ آ گیا۔ انہوں نے دق الباب کیا۔ ہمشیرہ موسیٰ کلثوم نے ماں سے کہا، لوگوں کو خبر ہو گئی ہے اور نگرانوں کو ایک دستہ دروازے پر آ گیا ہے۔ مادر موسیٰ کی عقل جاتی رہی، نہایت گھبراہٹ کی حالت میں نومولود کو لپیٹ کر بھڑکتے ہوئے تنور میں ڈال دیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ نگرانوں کا دستہ اندر داخل ہوا اور ان دونوں سے پوچھا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کلثوم ہمشیرہ موسیٰ نے کہا، کیسا بچہ؟ کون بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم تلاشی لیں گے، ہم نے یہاں سے قابلہ کو نکلتے دیکھا ہے۔ کلثوم نے کہا، ٹھیک ہے، تلاشی لے لو۔ چنانچہ انہوں نے تلاشی لینا شروع کی، سب کچھ دیکھا مگر مولود نہ ملا۔ ایک نے کہا تنور میں دیکھا جائے۔ اس طرف جب گئے تو دیکھا وہ پوری تیزی کے ساتھ بھڑک رہا ہے۔ وہ سب مایوس ہو کر چلے گئے تو خدا نے مادر موسیٰ کی عقل بحال کر دی۔ اب اس نے کلثوم سے پوچھا، بچہ کہاں ہے؟ کلثوم نے کہا، مجھے معلوم نہیں، آپ ہی اس تنور کی طرف گئی تھیں، پھر جو واپس آئیں تو آپ کے پاس بچہ نہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کہاں ڈال آئی ہیں اور وہ کیا ہو گیا۔ اب ماں بیٹی اسی فکر میں تھیں اور سوچ رہی تھی کہ بچہ کہاں چلا گیا۔ تنور چونکہ جل رہا تھا اس لیے اس کی طرف کسی کا دھیان نہ گیا۔ یہ دونوں سخت پریشان ہوئیں اور فطری جذبہ محبت سے مجبور ہو کر رونے لگیں۔ یہ رو ہی رہی تھیں کہ ناگہاں کانوں میں بچے کے رونے کی آواز دوڑی تو دیکھا آواز تنور سے برآمد ہو رہی ہے۔
دیکھا کہ بچہ آگ کی بجائے لال پھولوں میں پڑا ہوا ہے۔ مادر موسیٰ فرزند کی حفاظت تو پورے طور پر کر رہی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ حالات کی روشنی میں وہ اس امر کا یقین رکھتی ہوں گی کہ آج نہیں تو کل میرا بچہ بھی دیگر بچوں کی طرح ذبح کر دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے وہ سخت پریشان تھیں۔ خداوند عالم نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اس بچے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیں۔ چنانچہ وہ اسی عزم سے ایک نجار سے ملیں جس کا نام حزقیل بن صبور تھا، اور اس سے کہا کہ ایک تابوت بنا دو۔ اس نے پوچھا کیا کرو گی؟ تو انہوں نے کہا میرا ایک لڑکا تھا، مر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، میں اسے چھپاؤں گی۔ انہوں نے جھوٹ کہنا پسند نہ کر کے اس راز کو واضح کر دیا۔ وہ اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا جلادوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ نجار جب ان لوگوں کے پاس پہنچا تو گنگا اور بہرا ہو گیا۔ اس نے ہر چند ان لوگوں کو اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر ان کے افسر نے کہا یہ پاگل ہے، اس کو مار کر یہاں سے نکال دو۔ نجار سخت پریشان ہوا اور وہاں سے واپس آیا۔ جب گھر کے قریب پہنچا تو زبان کھل گئی۔ سمجھ گیا کہ فرعون جس بچے کی تلاش میں ہے وہ بچہ یقیناً یہی ہے، اور یہی وہ پیغمبر ہوگا جو سلطنت فرعون کو تباہ کرے گا۔ لہٰذا وہ مومن ہو گیا اور اس کا دل نور توحید و ایمان سے منور ہو گیا۔ اس نے تابوت بنا کر مادر موسیٰ کے حوالے کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ خدا نے مادر موسیٰ کے پاس تابوت بھیج کر حکم دیا کہ اس بچے کو اسی تابوت میں رکھ کر بے کھٹکے دریا میں ڈال دو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس تابوت میں حضرت موسیٰ کو ڈالا گیا تھا وہ 5 بالشت کا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مادر موسیٰ نے خفیہ طور پر حضرت موسیٰ کی 3 ماہ پرورش کرنے کے بعد انہیں دریا کی موجوں کی آغوش میں دے دیا تھا۔ تابوت کا پانی میں پہنچنا تھا کہ موجوں نے اسے لے لیا اور وہ تیزی سے لے بھاگیں۔ تابوت چلا اور مادر موسیٰ کا دل بیٹھا۔ وہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں کہ تابوت کبھی ڈوبتا ہے، کبھی ابھرتا ہے اور بہتا چلا جا رہا ہے۔ تابوت آنکھوں سے اوجھل ہوا۔ مادر موسیٰ کا دل بحر غم میں ڈوب گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ فرعون کی صرف ایک لڑکی تھی جس کا نام انیسہ تھا۔ وہ برہس میں مبتلا تھی۔ فرعون اس کے علاج سے عاجز آ چکا تھا۔ آخر میں طبیبوں اور منجموں نے بتایا کہ دریائے نیل سے ایک مخلوق برآمد ہوگی جو انسان کی صورت میں ہوگی۔ اس کے لعاب دہن سے اس لڑکی کو شفا ہو سکے گی۔ فرعون نے اس خبر کے مطابق نیل میں ایک عظیم الشان محل بنوایا، اور اسی میں اس امید سے کہ وہ مخلوق رونما ہو جس کے ذریعہ میری لڑکی کو شفا ہوگی، خود بھی رہتا تھا، اور اس کی امرا اس کی بیوی بھی تھی جس کا نام آسیہ تھا، جس کے شجرہ نسب کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ وہ بہترین قسم کی عورت تھی، بڑی عاقلہ، پارسا اور خوبصورت عورت تھی، بنی اسرائیل میں سے تھی۔ حضرت موسیٰ کا بہتا ہوا تابوت جب فرعون کے محل کی دیوار سے ٹکرایا جو درختوں کے گھیرے میں واقع تھا تو دختر فرعون کی کنیزوں نے دیکھ لیا جو اس مقصد کے لیے وہاں موجود تھیں کہ کوئی انسانی شکل کی مخلوق دریا سے برآمد ہو جو دختر فرعون کے مرض کو شفا دے سکے۔ انہوں نے فوراً تابوت کو پکڑ لیا اور اسے آسیہ کے پاس لے گئیں۔ آسیہ نے جو ہی اسے کھولا ایک چاند جیسا بچہ نظر آیا جس کی پیشانی سے نور ظاہر تھا۔ آسیہ نے اسے تابوت سے برآمد کیا۔ دختر فرعون نے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لیا۔ بقدرت خدا ان کے منہ سے جو لعاب نکلا وہ اس کے جسم سے لگا اور وہ فوراً صحت یاب ہو گئی۔ اب تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ باپ کو خبر دی، فرعون چلا۔ موسیٰ آغوش آسیہ میں تھے۔ فرعون نے جو ہی ان کے چہرے پر نظر کی آسیہ سے کہہ دیا، مجھے یہ بچہ میرے لیے خطرے کا پیغام معلوم ہوتا ہے۔ آسیہ نے صفائی کے کلمات کہے، وہ خاموش ہو گیا۔ فرعون نے درباریوں سے بیان کیا، بعض منجموں نے کہا اسے قتل کر ڈالنا چاہیے، یہ قوی امکان ہے کہ یہی بچہ آپ کی خدائی کے لیے خطرہ ہو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کا عزم کیا، لیکن جناب آسیہ کی درخواست اور دختر فرعون کی خواہش پر وہ اپنے ارادے سے باز رہا۔ ایک دن فرعون نے آسیہ بنت مزاحم سے کہا کہ اس بچے کا نام رکھو۔ آسیہ نے کہا، میں نے اس کا نام موسیٰ رکھ دیا ہے۔ عبرانی میں منہ پانی کو اور سی شجر کو کہتے ہیں۔ حضرت کا اصل نام مفنہ تھا، اس کے معنی درخت اور پانی کے ہیں، اور اسی سے وہ موسیٰ بن گیا۔ پھر آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون نے اس مولود کی پرورش کے لیے قریب کی عورتوں کو جو دودھ پلانے کا کام کرتی تھیں بلا بھیجا، مگر اس مولود نے کسی کا دودھ نہ پیا۔
یہ حال دیکھ کر آسیہ بہت گھبرائیں اور سوچنے لگیں کہ اگر اس نے کسی کا دودھ نہ پیا تو پھر کیا بنے گا۔ اسی دوران کسی نے رائے دی کہ بازار میں اطلاع بھیجی جائے کہ تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو طلب کیا جائے، جس کا دودھ پیے اس کو اسی کے لیے رکھ لیا جائے۔ آخر بازار میں خبر بھیجی گئی، بہت سی عورتیں آئیں، مگر مولود نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ کلثوم جو کہ حضرت موسیٰ کی بہن تھیں اور تابوت کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تھیں، انہوں نے بڑھ کر آسیہ سے کہا، اگر آپ فرمائیں تو میں ایک ایسی عورت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں جس کے متعلق مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ آسیہ نے کہا، جاؤ اور ضرور لاؤ۔ کلثوم دوڑتی ہوئی اپنی والدہ کے پاس پہنچیں اور ان سے واقعہ بیان کیا اور انہیں ساتھ لے کر آسیہ کے پاس آئیں۔ آسیہ نے بچے کو ان کی آغوش میں دیا تو انہوں نے فوراً حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر آسیہ بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں، تم اس کو دودھ پلا جایا کرو، ہمارے ہی گھر میں قیام کرو، ہم تم کو پوری اجرت دیں گے۔ انہوں نے کہا، میں یہاں تو نہیں رہ سکتی کیونکہ میرے بچے پریشان ہوں گے۔ آسیہ نے کہا، پھر میں کیا کروں؟ مجھے تو یہ بچہ اتنا پیارا ہے کہ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ مادر موسیٰ نے کہا، میں بھی مجبور ہوں، قیام نہیں کر سکتی۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ مادر موسیٰ ان کو اپنے ہمراہ لے جائیں اور پوری اجرت بھی لیں۔ ہفتہ میں ایک بار لے کر محل فرعون میں آیا کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کو لے کر روانہ ہو گئیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ خدا نے 3 شبانہ روز میں موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس پھر واپس پہنچا دیا تھا۔ یہ واقعہ میلاد حضرت عیسیٰ سے 1837 سال قبل کا ہے۔ مادر موسیٰ معاہدہ کے مطابق حضرت موسیٰ کی پرورش کر رہی تھیں، یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا کہ آسیہ نے مادر موسیٰ کو ان کے فریضہ سے سبکدوش کر دیا اور حضرت موسیٰ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ خانہ فرعون میں پرورش پاتے رہے یہاں تک کہ آپ کی عمر 10 سال ہو گئی۔ آسیہ چونکہ حضرت موسیٰ کو بے حد چاہتی تھیں اور فرعون بھی مانتا تھا، لہٰذا ان کے لیے 40 اور بعض روایات میں ہے کہ 400 غلاموں کا انتظام کر دیا گیا جو بہترین لباس سے مزین تھے۔ جب حضرت موسیٰ باہر سواری پر نکلتے تو یہ غلام ان کے ساتھ ساتھ ہوتے۔ ان کی جاؤ حشم کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے کہ یہ موسیٰ فرعون کی ہی فرزند ہیں۔ بعض منجموں نے فرعون کو بار بار خبردار کرنا شروع کر دیا کہ یہی وہ بچہ ہے جو فرعون کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے فرعون نے موسیٰ کے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا۔ جب موسیٰ کے قتل کا قطعی فیصلہ ہو گیا تو حزقیل جو کہ مومن تھے اور دربار میں موجود تھے وہاں سے اٹھے اور آ کر حضرت موسیٰ سے ملے اور کہا کہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ اپنے تحفظ اور بچاؤ کی فکر کریں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس حال میں تھے اسی طرح مصر سے ایک طرف کو روانہ ہو گئے اور یہ نہ سوچا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ جس وقت روانہ ہوئے ان کے پاس نہ زاد راہ تھا نہ کچھ اور، کسی قسم کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ وہ بس ایک طرف کو چلے جا رہے تھے، راستہ بھی معلوم نہ تھا۔ بھوک لگتی تو گھاس پات کھا لیتے اور رات کو جنگل میں سو جاتے۔ بالآخر ایک دن سوار نمودار ہوا، اس نے انہیں مدین کے راستے پر لگا دیا، یہاں تک کہ 7 دنوں کے بعد آپ وہاں پہنچ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ مصر اور مدین میں 8 منزلوں کا فاصلہ تھا، ایک میں ہے کہ 7 دنوں کا راستہ تھا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ 3 دنوں کا راستہ اور فاصلہ تھا۔ بالآخر حضرت موسیٰ بہت سال وادی مقدس میں رہے، اور جب موسیٰ وادی مقدس سے اپنے بال بچوں کے سمیت مصر روانہ ہوئے، یہ لوگ بہت سے مراحل اور منازل طے کرتے جا رہے تھے کہ حدود مصر میں پہنچ گئے۔ ادھر خداوند عالم حضرت ہارون کو نور نبوت سے سرفراز فرما چکا تھا۔ اس نے ہارون کو وحی کی کہ موسیٰ آ رہے ہیں، تم ان کے استقبال کے لیے جاؤ۔ چنانچہ وہ رات کی تاریک پردے میں بیرون مصر موسیٰ کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون میں عرصہ دراز کے بعد ملاقات ہوئی۔ آپس میں بغل گیر ہو گئے اور فرت مسرت سے رو پڑے، پھر اپنی ماں کے گھر گئے اور رات میں پوشیدہ قیام فرمایا۔ حضرت ہارون کا تفصیلی واقعات بتائے اور ان کے نبوت کے حصول کا واقعہ بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ ہمارے اور تمہارے لیے فرعون کو ہدایت کرنے کا حکم آیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ تم دونوں جا کر اس کی ہدایت کرو کیونکہ وہ حد سے بہت زیادہ تجاوز کر گیا ہے۔ 3 دن حضرت موسیٰ سفر کی تکان دور کرنے کے بعد ہدایت فرعون کے لیے ہارون سمیت نکل پڑے۔ فرعون کے قصر تک پہنچنا بھی ایک مشکل کام تھا کیونکہ اس کے گرد بے شمار رکاوٹیں تھیں، درندے بھی تھے، جانور بھی، انہار و اشجار بھی تھے۔
حضرت موسیٰ عصا کو مارتے گئے، دروازے کھلتے گئے اور آپ داخل ہوتے گئے۔ نہ دربانوں کی ہمت پڑی کہ موسیٰ کو روکیں، نہ شیروں اور دیگر درندوں سے ہو سکا کہ درمیان میں حائل ہوں۔ بالآخر آپ 4 ذی الحجہ کو در قصر فرعون تک پہنچ گئے۔ در فرعون تک پہنچنے کے بعد آپ نے ایک شخص کے ذریعہ سے اندرون خانہ فرعون کو پیغام بھجوایا کہ میں دروازے پر آیا ہوا ہوں اور تیری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اطلاع ایک منہ چڑھے مسخرے نے اندر پہنچائی، کیونکہ روب فرعون کی وجہ سے کسی درباری کو یہ ہمت نہ تھی کہ فرعون کی خدائی کے خلاف کسی کا پیغام اس تک پہنچائے۔ مسخرے نے اندر جا کر کہا، آج میں نے عجیب و غریب بات دیکھی ہے۔ فرعون نے کہا، تم نے کیا دیکھا ہے؟ مسخرے نے کہا، میں نے تیرے در قصر پر ایسے 2 شخصوں کو دیکھا ہے جنہیں تیرے قصر تک پہنچنے میں نہ شیر درندے حائل ہو سکے ہیں، نہ تیرے مستحکم دروازے حائل ہو سکے ہیں۔ وہ عجیب بات کہتا ہے۔ فرعون نے پوچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ مسخرے نے کہا، حضور وہ آپ کے الوہیت کے خلاف کسی دوسرے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہمیں اور فرعون کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فرعون آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ دربار میں حامان اور دیگر زعماء موجود ہوں۔ جب دربار میں سب لوگ موجود ہوئے تو حضرت موسیٰ اور ہارون کو باہر سے بلوایا اور حضرت موسیٰ کو ڈانٹ کر کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں خدا کے بندوں سے ایک بندہ ہوں۔ اس نے مجھے خاک سے پیدا کیا ہے اور میری آخری منزل بھی خاک ہی قرار دی ہے۔ فرعون نے کہا، میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو کیا ہو گیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ اے موسیٰ، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابھی کل کی بات ہے تم ہمارے گھر میں پرورش پا رہے تھے، پھر تم نے ایک کپٹی کو قتل کر ڈالا، پھر تم یہاں سے بھاگ کر پوش ہو گئے، مدین میں مزدوری کرنے لگے اور ایک شخص کی بکریاں چرانے پر ملازم ہو گئے۔ اب ایک عرصے کے بعد واپس آ کر بلند و بانگ دعوے کرنے لگے ہو، میرے علاوہ کسی اور خدا کی خبر دیتے ہو۔ موسیٰ سنو، خیر اسی میں ہے کہ تم خدائی کو مان لو اور بہکی بہکی باتیں مت کرو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے فرعون، ہوش کے ناخن لے، خدائی صرف خدا کے لیے زیبا ہے، اس کے علاوہ جو دعویٰ خدائی کرتا ہے وہ سخت غلطی پر ہے۔ اے فرعون، یہ بھی سن لے کہ میں نے پہلے ترک مصر تیرے ظلم کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ تو نے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، حالانکہ تیرا یہ فیصلہ بالکل غلط تھا، کیونکہ میں نے اس شخص کو قتل نہیں کیا تھا۔ وہ اتفاقاً مر گیا، لیکن تو نے اس کے عوض میں مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے روانہ ہو کر امان خدا میں چلا گیا اور مدین میں دن گزارتا رہا، یہاں تک کہ خداوند عالم نے مجھے درجہ نبوت پر فائز فرما کر حکم دیا کہ میں تیری ہدایت کروں۔ اور اے فرعون، میں اسی مقصد کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ تجھ سے کہتا ہوں کہ وحدانیت کا اقرار کر، میری نبوت کو مان اور بنی اسرائیل کو قید سے رہا کر دے، ان پر مظالم سے باز آ جا۔ فرعون نے کہا، زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں تمہیں قید کر دوں گا اور کبھی نہ چھوڑوں گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے فرعون، بس خدا 400 سال تجھے ڈھیل دے چکا ہے، اب ڈھیل نہیں دینا چاہتا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی نبوت کے ثبوت میں اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ عصائے موسیٰ کا زمین پر پہنچنا تھا کہ وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا، جس کے منہ سے شعلے نکلنے لگے، اس کی آنکھیں انگارے کی طرح چمکنے لگیں، اس کی ناک سے دھواں نکلنے لگا، منہ سے خطرناک آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی کہ سارے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ اژدہا جس طرف رخ کرتا ہر چیز جل کر خاکستر ہو جاتی۔ بالآخر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا۔ فرعون نے جو ہی اس کا رخ اپنی طرف دیکھا، منہ کے بل گر پڑا اور فریاد کرنے لگا، موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ۔ حضرت موسیٰ نے باشارہ خداوندی عصا کو ہاتھ میں اٹھا لیا، وہ پھر ڈنڈا بن گیا۔ اس ہیبت سے فرعون کو ایک شب و روز میں 40 دست آئے۔ پھر موسیٰ نے اپنی نبوت کے ثبوت میں ید بیضا دکھلایا اور کہا، اے فرعون، اگر تو میری بات مان لے تو میں تیری زندگی کے لیے خدا سے 4 باتیں منوا لوں گا۔ اس نے پوچھا، وہ کیا باتیں ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، ہماری بات تو یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کر اور اس کی عبادت کے لیے سر جھکا، اور 4 باتیں جو میں تیرے لیے ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہیں: تجھے ایسی جوانی مل جائے جس کی عقب میں پیری نہ ہو، تجھے ایسی بادشاہی مل جائے جسے کوئی نہ چھین سکے، تجھے ایسی تندرستی دے دی جائے جس کے قریب بیماری نہ ہو، تجھے جنت نصیب ہو جائے گی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کے جواب میں کہا، میں تمہاری ان باتوں پر اہل رائے سے مشورہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی آسیہ بنت مزاحم سے سب سے پہلے مشورہ کیا۔
انہوں نے کہا کون عاقل ایسا ہوگا جو موسیٰ کی بتائی ہوئی نعمتوں سے روگردانی کرے گا۔ اس کے بعد اس نے دیگر سرکاری اہل رائے سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب کسی کے سامنے سر جھکنے کا کوئی مطلب نہیں، عرصہ دراز سے لوگ تیرے سامنے سر جھکاتے آ رہے ہیں، اب اگر تو نے کسی کے سامنے سر جھکایا تو بہت بری بات ہوگی۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ نے جو دربار میں ڈرامہ کیا ہے اس سے متاثر نہ ہو، ان دونوں جادوگروں کا علاج کر اور ان کے کرتب کو ناکام بنا دے تاکہ یہ خاموش ہو جائیں۔ فرعون نے پوچھا اس کی کیا ترکیب کی جائے؟ ان لوگوں نے کہا موسیٰ نے دربار میں جادو سے کام لیا ہے، اب تاریخ مقرر کر کے ان کو بھی بلا لے اور اپنے ملک کے جادوگروں کو بھی طلب کر لے، پھر مقابلہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ کو مطلع کر دیا گیا اور فرعون نے تیاری شروع کر دی۔ 70,000 جادوگر سارے ملک سے طلب کیے گئے، پھر ان میں سے 1,000 کو منتخب کیا گیا۔ ان جادوگروں نے کہا ہم اس مہم پر موسیٰ پر یقیناً غالب آئیں گے۔ اے فرعون یہ بتا اگر ہم غالب آ گئے تو تیری طرف سے کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا ہم تم لوگوں کو سلطنت میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر دیں گے۔ فرعون سے یہ باتیں ان 4 بڑے جادوگروں نے کی جن کے نام یہ ہیں سابور، آرور، ہتوت اور مصفا۔ ان لوگوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ ہم ہر حال میں موسیٰ سے جیت جائیں گے، لیکن اے فرعون اگر ہمارے کرتب کامیاب نہ ہوئے تو پھر یہ سمجھنا ناگزیر ہوگا کہ موسیٰ کا معاملہ خدائی معاملہ ہے۔ فرعون نے تمام ممالک سے ساحروں کو جمع تو کر لیا تھا، اس کے علاوہ مقام مرمہ میں جو ساحروں کا سکول قائم کیا ہوا تھا ان کے اساتذہ کو بھی بلوا لیا۔ سب نے مل کر موسیٰ کی مخالفت میں زور لگایا۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 بہت بڑے ساحر تھے جو سگے بھائی تھے۔ جب فرعون کا پیغام ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا فرعون نے موسیٰ سے مقابلہ کے لیے ہم لوگوں کو بلایا ہے، ہمیں ہمارے باپ کی قبر کا نشان بتا دو۔ چنانچہ ماں نے نشاندہی کر دی۔ ان دونوں نے جا کر قبر پر اپنے والد کا نام لے کر پکارا اور کہا 2 شخص آئے ہیں، ان کے پاس ایک عصا ہے جو ہر حال میں کامیاب رہتا ہے، ان لوگوں کے پاس نہ کوئی لشکر ہے نہ ان کا کوئی مددگار ہے، لیکن وہ صرف عصا کی وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہماری رہبری کی جائے۔ قبر سے آواز آئی تم اس کے عصا کو چرانے کی کوشش کرو اور دیکھ لو اس پر تمہارا قبضہ ہوتا ہے یا نہیں جبکہ وہ سوتا ہو، اگر تم وہاں کامیاب ہو گئے تو پھر معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے سونے میں وہ عصا تمہارے قابو میں نہ آئے تو سمجھ لینا کہ خدائی بات ہے اور تم اسے مغلوب نہ کر سکو گے۔ میں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ جادوگر کا جادو سونے کی حالت میں معطل ہو جاتا ہے۔ وہ قبرستان سے واپس آ کر وہاں پہنچے جہاں حضرت موسیٰ سو رہے تھے۔ جب یہ عصا کے قریب پہنچے تو عصا نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا، وہ دونوں مایوس ہو کر چلے گئے۔ الغرض جو مقام فرعون نے مقرر کیا تھا اس جگہ تمام ساحر جمع ہو کر حضرت موسیٰ کا انتظار کرنے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ ساحران فرعون 60 اونٹوں پر رسیاں لاد کر لائے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون نے 1 ماہ تیاری کر کے موسیٰ سے مقابلہ کرایا تھا۔ وہ انتظار ہی کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون کو لیے ہوئے مقام مبائلہ وہ مقابلہ میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے اپنے عصا پر تکیہ کر کے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا اب تم اپنے کرتب دکھاؤ۔ یعقوبی میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کی طرف جانے سے پہلے اپنی بیوی کو شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا تھا۔ ان لوگوں نے رسیاں اور جو کچھ بھی باقی اپنے ہمراہ لائے تھے میدان میں چھوڑ دیا۔ وہ ساری رسیاں سانپ بن کر دوڑنے لگیں اور لاکھوں کی تعداد میں ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگیں۔ یہ دیکھ کر موسیٰ ذرا جھجکے، فوراً خطاب ہوا اے موسیٰ گھبراؤ نہیں اور اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ وہ عصا اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگلنے لگا۔ تھوڑی دیر میں تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جب سانپوں کو نگل چکا تو اس نے قصد کیا کہ قصر فرعون کو نگلنے کا۔ یہ دیکھ کر فرعون وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر حضرت موسیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اژدہے کو اٹھا لیا اور وہ ڈنڈا بن گیا۔